جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر اپنے پلیٹ فارم پر بلایا، آپ نے مجھے دعوت دی کہ ہم آ کر آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ ہم نے اس چیز کو بہت ہی مسرت کے ساتھ قبول کیا اور دلی طور پر مسرت ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں جہاں تک ہو سکے اس میں کسی بھی طرح کی مدد کرنے کی اگر سعادت ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ میں نے الحمدللہ، آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم دونوں نے حفظ جو ہے وہ ایک ساتھ شروع کیا تھا۔ ہم نے حفظ اپنے استاد محترم قاری یوسف صاحب کے پاس شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقت کا اتار چڑھاؤ ایسا ہوا کہ ہمیں مدرسہ چھوڑنا پڑا، ہم علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے جو ہے قاری اعظمت صاحب کے پاس مکمل کیا، میں نے قاری اعظم صاحب کے پاس مکمل کیا۔ پھر آتی ہے ہماری کتابی زندگی، جہاں ہم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے صحیح طور پر مدارس کے اندر قدم رکھا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے اندر قدم رکھا، آپ دعوت اسلامی کے پڑھے لکھے۔ میں نے الحمدللہ جامعہ نعیمیہ میں تعلیم حاصل کی، پھر میں یہاں سے کراچی چلا گیا۔ کراچی میں نے پھر جامعہ نعیمیہ مفتی منیر رحمان صاحب کا جو ادارہ ہے وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ بھلے سے ہی وقت نے ہمیں جدا کیا، بھلے سے وقت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا، لیکن ہمارا جو تعلق تھا، ہمارا جو رابطہ تھا، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پڑھائی کا آغاز کیا۔ اور اس چیز پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسری بات آتی ہے، آپ نے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو آپ نے بیان کیا کہ ہم نے بات کرنی ہے اس انسانیت پر، مذہبی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، فرقہ واریت سے ہٹ کے۔ اب سب دیکھیں، انسان جو ہے نا، اسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس چیز سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ نے کئی ہزار مخلوقات بنائی، لیکن اشرف المخلوقات ایک ہی چیز کو بنایا، وہ کیا ہے؟ انسان۔ اب آتی ہے یہ بات کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کی باوجود پسپاں کیوں ہے؟ کچھ انسان جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، کچھ انسان اتنی پستی کا شکار ہیں کہ حالات اتنے خستہ حال ہیں کہ گزارا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ مزیدار بات ہے، آپ دیکھیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جی، لیکن واحد ایک مخلوق ہے جو اپنا رزق خود کماتی ہے۔ بے شک، باقی تمام مخلوقات کا رزق اللہ خود دیتا ہے، جبکہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو بھی رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ روزی روٹی کماتا بھی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، پھر اس کے لیے ذلیل بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے۔ میجر کی بات ہے، میں معذرت کے ساتھ اس میں ایک بات کروں گا آپ کی اسی پہ کہ آپ نے کہا کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، روزی روٹی بھی کماتا ہے، اور اس کے بعد ذلت بھی اٹھاتا ہے۔ آیا کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انسان کو ذلیل کرنے والی ذات کیا باری تعالیٰ کی ہے یا انسان کی ہے؟ انسان ذلت کا سامنا کر رہا ہے، کس کے سامنے کر رہا ہے؟ انسان کو ذلیل کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے شیخ حضرت قبلہ سید مسعود علی شاہ صاحب بزرگ ہیں، صوفیاء سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بہت پیاری بات بتائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میرے پاس ایک آدمی ہے، اگر اس کا ساتھ تمہیں نصیب ہو گیا نا تو تم دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس کا ساتھ تمہیں نصیب نہیں ہے نا، تم ذلت کا سامنا کرو گے، تم پستی کا سامنا کرو گے۔ اب اگر آپ مجھ سے وہ آدمی مانگتے ہو تو میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو آدمی دے بھی سکتا ہوں۔ صحیح۔ میں نے عرض کی،
شیخ میرے شیخ آپ بتائیں تو صحیح وہ آدمی کون ہے؟ میرے شیخ نے بہت پیارا جملہ ادا فرمایا، فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ انسان تم خود ہو۔ انسان بلندی پر بھی اپنی بدولت چاہتا ہے، انسان پستی میں بھی اپنے افعال کے بدولت آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں بنائی، اللہ نے آسمان سے کئی نعمتیں نازل کی ہیں، زمین سے کئی نعمتیں اگائی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، لیکن اللہ نے یہ ساری نعمتیں بنا کر ایک یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ سیروا فی الارض، اور ایک اور جگہ حکم تھا کہ اپنے رزق کی تلاش میں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے آگے کھانا رکھا ہوتا ہے، کیا کھانا خود بخود ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب تک ہم اتنی سی کوشش نہیں کریں گے کہ کھانے کو لقمہ توڑا اور اسے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا، اس وقت تک ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ میجرلی بات ہے، میں نے دیکھا ہے امیر آج کے دور میں امیر زیادہ سے زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب زیادہ سے زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ کون ظالم ہے، کون کرپٹ ہے، کون دو نمبری کر رہا ہے، کون بے ایمانی کر رہا ہے۔ اگر ایک مطلقاً دیکھا جائے نا تو امیر کیوں امیر رہتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ امیر کیوں ہو جاتا ہے، ایک چیز ہے، یہ خامی ہے۔ امیر اگر لباس بھی پہنتا ہے نا، امیر اگر لباس بھی پہنتا ہے نا، اگر وہ 500 روپے کا جوڑا لے کے پہن لے گا تو اسے سب دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ اس نے 2000 کا جوڑا پہنا، کہ وہ امیر ہے۔ امیر ہے۔ امیر جو ہے اپنا مال و متاع جو ہے وہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار بڑھانے میں لگاتا ہے، جبکہ غریب جو ہے وہ امیر دکھنے میں اپنا مال و متاع صحیح۔ غریب ہے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، میں نے جتنی دنیا کو دیکھا ہے، میرے کئی دوست ایسے ہیں جن کا حالات جو ہیں بہت خستہ ہیں، لیکن فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، 15-15 20-20 ہزار روپے مہینے کا کماتے ہیں۔ اب 15-20 ہزار میں آج کے دور میں گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب چاہے کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات کو پہلے پورا کریں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اچھا جوڑا لائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا جوتا لائیں گے، اچھے سے اچھا پرفیوم استعمال کریں گے، اچھے سے اچھی چیز جو ہمیں استعمال والی ہے وہ لے کر آئیں گے، تو کوئی دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غریب ہے۔ وہ اسی دکھانے میں، ریا کے اندر ہی غریب کے غریب رہ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم غریب، ایک بندہ کیسے غریب رہتا ہے، وہ امیر کیوں نہیں بن پاتا، کہ وہ اپنی ریاکاری، اپنے دکھلاوے کے لیے ہی امیر نہیں بن پاتا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، آگے کچھ نہ کچھ بنانا چاہیے، جوڑنا چاہیے، محنت کر کے اسے مزید آگے ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ امیر بندہ یہ کرتا ہے کہ اس کا چھوٹا سا بزنس ہے تو اسے مزید بڑھاتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے معاملات بھی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو آج ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کرونا کی وبا، جیسے کہ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی کرونا کا مرض جس بندے کو لاحق ہوا اس بندے کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو کوئی بیرون ملک سے کسی نے کسی بندے کی شناخت کی ہے کہ بھئی ہاں بھی اس بندے کو کرونا ہوا ہے۔ وہ نمونیا، وہ نزلہ، وہ زکام، عام دین کی بیماریاں جس کو بھی لگی ہیں، گھر میں وہ بندہ ویسے کہ ویسے ہی جلس کے بیٹھ چکا ہے کہ بھئی میں نے باہر چیک اپ نہیں کرانے جانا، ڈر گیا ہے۔ یہ بیماری بڑھنے کا خدشہ جیسے جیسے یہ ہمارے میڈیا نے ہمیں دیا ہے نا، اور ایک میں نے کلپ بھی سنا، حضرت ایک کلپ بھی سنا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے ہمارے بھی میڈیا کو، یہ جتنے بھی میڈیا ہیں ان کو پیسے دیے کہ یہ خبر عام کر دو،
کہ بھئی کرونا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ میل جول کم کر دو، ختم کر دو، کم تو بات ہی نہیں، ختم ہی کر دو، کہ ورنہ بیماری وبا یہ پھیل جائے گی۔ ایک بات میں آپ سے اس کے اوپر کرونا کے اوپر ہی بات نکل آئی ہے، تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بتائیں آپ نے کسی کو دیکھا کرونا سے مرتے ہوئے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یا کوئی آپ نے ایسا دیکھ لیا ہو آج کرونا کے وبا کے منظر عام پہ آنے سے پہلے تو آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی فلاں جگہ پہ فلاں بندہ مر گیا، آپ نے سنا ہے کہ میری بندہ ایسے مر گیا؟ بہت کم موتیں ہو گئی ہیں، جو کہ اگر ہارٹ اٹیک والی بھی بہت کم ہو گئی ہیں، شوگر سے مرنے والے کم ہو گئے، کینسر سے مرنے والے کم ہو گئے، بلڈ پریشر سے مرنے والے کم ہو گئے، بیماریوں سے مرنے والے تو کم ہی ہو گئے۔ مر رہا ہے جو بندہ جس کی بھی خبر آ رہی ہے کرونا سے مر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ معاملات کو اگر دیکھا جائے نا تو صرف اور صرف ہم ان معاملات کو اگر جان سکتے ہیں تو ہم سیاست کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ میں نے آپ نے ایک بات کی کہ یہ بیماری آئی، لوگوں کو ملنے سے دور کر دیا گیا، SOPs پر عمل جو ہے وہ سختی سے کروایا گیا، ہم ایک دوسرے سے مسافہ نہیں لے سکتے، ہم ایک دوسرے سے معانقہ نہیں کر سکتے، آنا جانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری عبادت گاہیں بند ہو گئی۔ میں ایک بات آپ کے گوشت گزار کروں، آج سے پہلے بھی وبائیں آتی رہی، دنیا کے اندر کئی وبائیں آئی، بنی اسرائیل کے اندر بھی کئی وبائیں آئی۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ نے ان کی مہلک کا عذاب نازل کر دیا، انہوں نے توبہ کی تو عذاب ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ پھر وہ نافرمانی میں لگ گئے تو اللہ نے ان کو خون کی بارش فرما دی، پھر انہوں نے معافی مانگی، ان کی بارش ختم ہو گئی۔ اس طرح یہ جو ہے سیٹ اپ چلتا رہا، وہ نافرمانی کرتے رہے، ان پہ عذاب آتا رہا، طرح طرح کی وبائیں آتی رہی۔ آج سے آپ 3 سال پہلے جائیں، سندھ کے اندر ہیٹر کی وبا آئی تھی، جس میں قریب سے قریب 15,000 لوگوں کی اموات ہوئی سندھ کے اندر۔ آیا کہ اس وقت یہ اقدامات تھے؟ نہیں تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر، یہ جو بات آپ نے کی تھی نا کہ کرونا کے آنے کی وجہ سے ہی یہ سب کیوں، جبکہ یہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، فلو والی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا، جو بندہ مر رہا ہے اسے کرونا میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں ہمارے ملک کی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی پستی کا شکار ہے، ہماری معیشت وہ ختم ہو چکی ہے، ہمارا ایک فرد جو ہے وہ کئی لاکھوں کا قرض دار ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ہم نیوز سنتے رہتے ہیں، میں جو نیوز سنتا رہتا ہوں اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کمپنی جو ہے نا ریلیف فنڈ دیا ہے پاکستان کو، فلاں کمپنی نے اتنا ریلیف فنڈ دیا ہے پاکستان کو۔ میرا سوال ہے یہ ریلیف فنڈ کی جو خبریں ہیں یہ کب آنا شروع ہوئی؟ یہ اس وقت آنا شروع ہوئی جب کرونا کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، جب پاکستان کے اندر کرونا کی تعداد جو ہے وہ 100 سے کراس کر گئی، اس وقت یہ ریلیف فنڈوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ ہمارا وزیر اعظم میڈیا پہ آ کر کہتا ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہمارا قرضہ معاف کیا جائے، ہمیں فنڈ دیا جائے۔ اور جتنی میں نے دوسری ویب سائٹ دیکھی ہیں، جتنی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں، میڈیا نہیں بتاتا لیکن ویب سائٹ تو بتا دیتی ہے، اس میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ FIA ہو گیا، بل گیٹس ہو گیا، یہ امیر ترین شخصیت ہیں، امیر ترین کمپنیاں ہیں ان کی جو دنیا کے اندر یہ کرونا کے نام پر فنڈ دیتی ہیں، دے رہی ہیں۔ اب جتنی زیادہ شرح اموات ہوگی اتنا زیادہ ان کو فنڈ نصیب ہوگا۔ چہ جائے کہ اپنے ملک کے اندر کیا کہتے ہیں جو فنڈ ملا ہے یا جو کرنسی موجود ہے اسی کو لگا کر اپنے ملک کے اندر چیزیں کو بنایا جائے، ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔
برخیر باتیں تو ہماری بہت زیادہ اس کے اوپر ہو جائیں گی. میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی جو بھی آپ کی رائے آپ لازمی کومنٹس کیجئے گا, لازمی بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں ایک سوال حضرت سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ یہ بتائیں, آیا کہ یہ کوئی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے, یہ سارا جو معاملہ کس تحت یہ رونما کیا گیا ہے؟ یہ کچھ سوچی سمجھی سازش, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سازش ہے, یہ پلان چل رہا ہے, یہ کس کے تحت ہے, یہ کیا پالیسی ہے اس میں؟ آیا کہ کوئی مذہب کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے, یا دوسرا پاکستان یا ملکوں کو معیشت میں کمزور کرنا ہے, کیا آپ اس میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جب یہ کرونا آیا پوری دنیا کے اندر کرونا نے جو ہے وہ وبا کھڑا کر دیا. اس وقت اسرائیلی وزیر کا ایک بیان سامنے آیا تھا, وہ یہ تھا کہ اب جو ہے اس آفت سے ہمیں مسیحا ہی نکال سکتا ہے, ہمیں مسیحا ہی نکال سکتا ہے. ان کے نزدیک مسیحا کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نزدیک, یہود کہہ لیں, نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں کے نزدیک مسیحا کون ہے؟ وہ ہے دجال. ٹھیک ہے, وہ اپنا مسیحا دجال کو مانتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دجال جب دنیا میں رونما ہوگا تو دنیا کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی, بہت کم ہوگی. اب یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش ہے, یہ کہنا جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ کرونا سے جو ہے وہ اموات جس طرح ہمیں میڈیا بتا رہا ہے, وہ اس طرح جو ہے دنیا کی جو آبادی ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. یہ اتنی لمٹ تک لانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی لمٹ ہو تو ہمارا مسیحا جو ہے وہ آئے اور ہم اس کی تکلیف کرنا شروع کر دیں. صحیح ہے, صحیح. اچھا, تو دوسرا یہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر کرونا ہے, کیا یہ کرونا صرف انسانوں کو ہی ہے یا آیا کہ جانوروں کو بھی کرونا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی موذی وبا ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ انسان ہے یا جانور. ہم نے دیکھا ہے کوڑ کا مرض انسانوں کو بھی ہوتا ہے, جانوروں کو بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کرونا سے تو صرف انسان ہی مر رہے ہیں, جانور کیوں نہیں مر رہے؟ جب کوئی کرونا کے مرض سے مرتا ہے, ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے, ہم نے سنا بھی ہے کہ کرونا سے بندہ مرتا ہے تو اس کی لاش تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کیوں جی؟ اس سے دوسرے کے اندر انفیکشن ہوگا اور اس کے اندر بھی وبا آ جائے گی. میں کہتا ہوں اگر کرونا سے یہ بندہ مرا, اس کے پاس کوئی جانور چھوڑ دیا جائے, کوئی کتا چھوڑ دیا جائے, ڈاگ, وہ اس کی لاش کے پاس رہے, کیا اسے بھی کرونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ گائے بھینسوں کا ہم دودھ دوتے, ان کو کرونا نہیں ہوا. برائلر مرغی ہم کھاتے, ہر گھر میں پکتی ہے, اسے کرونا نہیں ہوا, تو کیا صرف یہ کرونا انسانوں کی؟ دیکھیں, اس بات پہ ہمارا بہت سا لبرل طبقہ جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ جانوروں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ ایسی بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ کئی لوگوں کا کہنا ہے, ہمارا سائنسی طبقہ بھی یہی کہتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ, پھر آتی ہے بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف انسان کو انسان سے بیزار کیا جائے. اب مجھے بتائیں, کرونا کو جو انہوں نے علاج تجویز دیا وہ کیا ہے؟ ڈسٹینس, بار بار ہاتھ دھونے, اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے. اب مجھے بتائیں, جو انسان کرونا سے مر گیا, کیا اس کے اندر جراثیم اتنے ہی زیادہ آ گئے کہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ یہی تو ساری بات ہے. پھر دیکھیں, اگر اس انسان کو غسل دیا جائے, اس انسان کو سینیٹائز کیا جائے, جیسے انہوں نے تجویز دیا کہ اگر آپ سینیٹائزر یوز کریں گے تو آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں کیونکہ جراثیم لگے گا ہی. اگر اس انسان کو سینیٹائز کر دیا جائے تو اسے کس سے جراثیم لگے گا؟ دوسری بات, ہمارے جو مذہب کے اندر ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ صفائی کو نصف ایمان مانتا ہے. آپ دیکھیں,
چائنا میں سب سے پہلے کرونا آیا، چائنا میں سب سے پہلے کرونا آیا. وہ ایک عجیب قسم کی قوم ہے، ان کے ٹوائلٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، ان کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی صفائی ستھرائی کو اپنایا. بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار اپنے آپ کو سینیٹائز کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں. جو چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں ان سے پرہیز کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کرونا سے جنگ کو جی. اب آ جائیں مسلم ممالک میں. مسلمان کون سا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہو؟ اسلام کے اندر تو یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 5 مرتبہ، مطلب 5 وقت، ہر 5 مرتبہ ہر دفعہ ہم نے وضو کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اپنے ان اعضاء کو دھو رہا ہے، پھر نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنی طہارت کا خیال رکھ رہا ہے، پھر صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہا ہے، اس کو تو بدرجہ اولا بہت جلد یہ جنگ جیت جانی چاہیے، جبکہ چائنا سے زیادہ تو ہم نے ٹائم نہیں لیا. ویسے یہ مسلمانوں کے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان عبادت میں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے. اگر ایسی واقعتاً ہی کوئی ایسی مرض ہے، کوئی ایسی وبا خدا کی طرف سے ہم پہ نازل ہوئی ہے، تو انسان کو تو اللہ سے توبہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے تھی، اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا. اور انسان جو کہ انہو کان ظلوما جہولا کے زمرے میں اللہ نے اسے پکارا بھی ہے، بولا بھی ہے کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب یہ گمراہی کی طرف جایا جا رہا ہے. مسلمان انسان تو نہیں. میں اب آؤں اسلام کی طرف، تو اسلام کے اندر رہنے والے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں. ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ ہم صحیح طرح اپنے مذہب کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. ہمیں اب ہمارے عقائد کا، ہمیں ہمارے فرائض کا نہیں پتہ. ہمارے فرض کیا ہے؟ نماز ہم پہ فرض ہے. عبادات میں سب سے اول ترین درجہ نماز کا ہے، ہم نہیں پڑھتے. ہم خدا سے تعلق تو جوڑتے نہیں. ہم نے جب سے مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا ہے نا دنیا کی طرف، اسلام سے بالا تر ہو کے دنیا کی طرف، تو مسلمان رسوا ہوئے ہیں. ورنہ یہ مسلمان وہی قوم تھی جس نے بر صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی. کئی ممالک پر حکومت تھی مسلمانوں کی. یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں وہ تاریخ کا وہ علم پیدا کیا ہے کہ جو ہر کوئی اور قوم کر ہی نہیں سکی ہے. جی. پھر آج یہی مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے. آج سب سے بدترین جسے دیکھا جاتا ہے، داڑھی والا بندے کو بڑے حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ایک عام سا لبرل قسم کا مولوی ہے نا، مسجد کا امام ہے، اسے بڑے غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے. وہ مولوی جا رہا ہے. آخر کیوں؟ ہم نے اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے راستے پہ چلنا چھوڑا اور تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے. تو ہمارا یہی حال ہوگا. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی کہ پاکستان کے اندر لبرلزم زیادہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو میں نہیں مانتا. اب تو صرف نام ہے. نام. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی، میری نظر سے گزری. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دین پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے روکتا ہے، وہ دین کیسے بیماری کو ساتھ لانے پر آمادہ ہے. یہ ایک آزاد خیال ذہن کے مالک لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ جو دین پیاز کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں تشریف نہ لاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بدبو ہے یہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے. وہ اسی بات کو کیا کہتے ہیں، قیاس کرتے ہیں اس پر کہ جس کو کرونا ہے وہ مسجد میں نہ آئے، لوگوں کو کرونا لگ جائے گا. اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے وہی بات کی کہ اس بیماری کی جو علاج تجویز کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ صفائی ستھرائی کرنے سے یہ کرونا آپ کو نہیں لگے گا. اب جو بندہ مسجد میں آ رہا ہے اس کو کرونا ہے، اگر وہ صفائی ستھرائی اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے آئے گا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسروں کو کرونا ہے؟
پھر دوسری بات، آپ چلے جائیں حضور کے زمانے میں ہی چلے جائیں، کیا حضور کے زمانے میں